بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی ماں کی خاطر، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہاری بڑی بھابھی نے اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی بات کی تھی؟ میں خود اس کے پاس گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ بھابھی، میں نے اپنے بھائی کو شادی سے بہت روکا، لیکن وہ نہیں مانتا۔ مجھ سے ناراض نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی شادی میں راضی ہوں۔ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے ان کی بہت خدمت کی ہے، اب وہ مجھ سے یہ قربانی مانگتے ہیں تو میں نے خود ساتھ ہو کر رشتہ کروا دیا ہے۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا اس پر صبر شکر کرتی ہوں۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ مکان اور دکان کس کے نام پر ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے، اس نے جواب دیا، یہ ابھی بھائی کے نام پر ہیں۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہاری بڑی بھابھی نے تمہارے بھائی کو اس خطرے سے قتل کروا دیا ہو کہ وہ جائیداد دوسری بیوی کے نام پر لکھوا دے گا؟ میرا خیال ہے کہ وہ اتنے بڑے جرم کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری نئی بھابھی رات سے لاپتہ ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، کچھ دیر تک وہ بول بھی نہ سکا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ نئی دلہن غائب ہے۔ وہ جب بولا تو اس نے کہا، مجھے بھائی کے گھر جا کر دیکھنا پڑے گا کہ زیورات اور نقدی تو نہیں لے گئی۔ وہ ضرور لے گئی ہوگی۔ اگر وہ نہیں لے گئی اور خود نہیں بھاگی تو اسے میری بڑی بھابھی کے بھائی نے غائب کروایا ہے۔ تم ابھی بھائی کے گھر جاؤ اور ایک تو یہ معلوم کرو کہ گھر سے زیورات، نقدی اور جائیداد کے کاغذات غائب ہیں یا موجود ہیں، اور دوسرا یہ معلوم کرو کہ اس لڑکی کا گھر میں رویہ کیسا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات معلوم کر سکو تو کرو، اور جتنی جلدی ہو سکے مجھے بتاؤ۔ اسے بھیج کر میں نے پہلی بیوی کے اس بھائی کو بلایا جس نے مقتول کے بھائی کو دھمکی دی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے استادی سے باتیں کرنی تھیں، کچھ اگلوانا تھا۔ اس نے مقتول کی دوسری بیوی کے خلاف خوب زہر اگلا، اسے مکار کہا اور جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے میکے میں تھی، خاوند کی موت کی خبر سن کر آئی ہوگی۔ اس نے بیکار سا جواب دیا، اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی غائب ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ بد چلن ہے تو مجھے صرف ایک آدمی بتا دو جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ میں اس کے پیچھے پڑ گیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی کا نام بتائے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ تمہارے بہنوئی کو اسی لڑکی نے اپنے کسی آشنا سے قتل کروا دیا ہے۔ اس نے کوئی نشاندہی نہ کی، وہ غلط بیانی کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سوالوں کی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، اور میں نے جب اسے وہ دھمکی یاد دلائی جو اس نے مقتول کے بھائی کو دی تھی تو پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر میری جرح سے گھبرا کر فضول سی ہنسی ہنس پڑا اور کہنے لگا، وہ تو غصے کا اظہار تھا، میں اسے ڈرا رہا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ اپنے بھائی کو بتائے گا اور وہ شادی سے باز آ جائے گا۔ میں نے اسے ڈھیلا نہیں چھوڑا، وہ اکھڑ گیا اور ہکلانے لگا۔ میں نے سوالوں میں ہیرا پھیری کی، اسے بہت چکر دیے، وہ اکھڑتا ہی چلا گیا اور اپنے خلاف میرے شک کو پختہ کرتا گیا، مگر یہ صرف شک تھا۔ اس کے منہ سے میرے کام کی کوئی بات ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ میں نے اسے مشتبہ قرار دے دیا۔ پہلی بیوی کا ایک بھائی اور بھی تھا، اسے بلایا، وہ بھی تھانے میں موجود تھا، لیکن میں جلدی جان گیا کہ وہ مولوی قسم کا آدمی ہے اور اس قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے اور ان سب کو جنہیں میں نے تھانے میں بٹھائے رکھا تھا گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ پہلی بیوی کے ایک بھائی کو حراست میں تو نہ لیا، تھانے میں ہی سلانے کا انتظام کر دیا۔ اسے میں گرفتار نہیں کر سکتا تھا اور چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بھی چھٹی کی۔ شام کو تھانے میں آتے ہی میں نے اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہہ دیا تھا کہ شہر اور ارد گرد کے جرائم پیشہ اور سزا یافتہ افراد کو تھانے میں بلا لیں، اور تھانے کے علاقے کے نمبرداروں اور چوکیداروں سے بھی کہہ دیں کہ ایک لڑکی کا دھیان رکھیں جو شہر سے اغوا یا فرار ہوئی ہے۔ جرائم پیشہ لوگوں کو بلانا اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ مجرم یا مجرموں نے جہاں سے دیوار پھلانگی تھی وہاں سے مجھے چرس والے سگریٹ کا ٹکڑا ملا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجرم جرائم پیشہ ہیں۔ میں اگلے روز تھانے میں آیا
تو غنڈے، بدماش اور دیگر مطلوبہ افراد آئے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے جوئے باز اور چرسی تھے۔ دیہاتی علاقے میں 2 آدمی ایسے تھے جو کرائے کا قتل کر سکتے تھے۔ وہ دونوں آ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ پولیس کی گفتگو کچھ اور انداز سے ہوا کرتی تھی۔ میں نے وہ انداز اختیار کیا، بہت جھک جھک کی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ میں انہیں اکیلے اکیلے بلا رہا تھا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا اور اکسا بھی رہا تھا، ڈرایا دھمکایا بھی، مگر بات گول ہی رہی۔ میں نے انہیں اکٹھا بٹھا کر شرم دلائی کہ ان کے شہر میں باہر سے آ کر کوئی واردات کر گیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ قتل اجرت پر کیا گیا ہے اور شہر کی ایک لڑکی بھی نکل گئی ہے جس کے متعلق معلوم نہیں کہ اغوا ہوئی ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اغوا ہوئی ہے تو تم سب پر لعنت ہے۔ جرائم پیشہ افراد ایک دوسرے کے سامنے پولیس کو کوئی بات نہیں بتاتے، اس طرح وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہم پیشہ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ مخبری کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مخبری سب کرتے ہیں۔ میں نے انہیں ایک بار پھر اکیلے اکیلے اندر بلایا اور ایک ہی سوال پوچھا، باہر سے کون آیا تھا؟ میرا مطلب تھا کہ باہر کا کوئی جرائم پیشہ شہر میں دیکھا گیا ہوگا۔ صرف ایک نے کہا آسی آیا تھا۔ میں آسی کو نہیں جانتا تھا۔ میں اپنے آپ پر حیران ہوا کہ یہ شخص اگر جرائم پیشہ ہے تو میں اسے نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر نہیں اور شہر سے دور رہتا ہے۔ میں نے دوسروں سے پوچھا کہ آسی کون ہے؟ کیا وہ ہمارے کام کا آدمی ہے؟ میرے ان سوالوں پر ایک ادھیڑ عمر بدماش جو اسی قبیلے کا رہنے والا تھا چونک کر بولا، ہاں ملک صاحب، اس واردات میں وہ آپ کے کام کا آدمی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آسی کا تعلق بنتا ہے۔ اس پر 2 اور بول پڑے۔ معلوم ہوا کہ واردات والی رات سے 1 روز پہلے آسی کو شہر میں دیکھا گیا تھا، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ آسی کون ہے تو ایسے لگا جیسے ان لوگوں نے میرے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ آسی مقتول کی پہلی بیوی کے پہلے خاوند کا بیٹا ہے۔ اس کا نام آصف علی تھا اور اسے آسی کہتے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی پہلی بیوی کی پہلے کسی اور سے شادی ہوئی تھی اور اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو یہ آسی تھا۔ یہ 4-5 سال کا ہوا تو اس کا باپ مر گیا۔ اس کی ماں کی عمر ابھی 22-23 سال ہی ہوئی تھی۔ برادری نے اس کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی۔ آسی آوارہ ہو گیا اور لڑک پن میں بری بیٹھک میں چلا گیا، وہاں سے واپس نہ ہوا۔ نوجوانی تک وہ استادوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ قتل کی اس واردات کے وقت وہ ایک گروہ کے ساتھ تھا، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ابھی اکیلے واردات کرنے کے قابل نہیں ہوا، گروہ کے لیے مخبری کرتا اور ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ شہر میں کبھی کبھی آتا ہے، ماں سے، ماموں سے اور کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا، برادری اسے دھتکار چکی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے بڑا قیمتی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے ایک اور انکشاف کیا، وہ یہ تھا کہ اسے کئی بار شبوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ اس موقع پر ایک نے بتایا کہ پرسوں یعنی قتل کے رات سے پہلے دن اسے شبوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا گیا تھا۔ شبو میری ایک مخبر عورت تھی۔ میں نے 2 مخبر عورتوں کو سراغ رسانی کی ڈیوٹی دے رکھی تھی، ان میں ایک شبو بھی تھی۔ یہ تو گھر کا قصہ تھا۔ آسی کے متعلق مجھے شبو سب کچھ بتا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے آسی کا نام تک نہیں لیا تھا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ آسی کو قتل کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ یہ ماں یعنی مقتول کی پہلی بیوی بھی کر سکتی تھی، اور آسی کا یہ ماموں بھی جسے میں نے مشتبہ بٹھا رکھا تھا۔ میں نے ان جرائم پیشہ اشخاص سے آسی کے متعلق کچھ اور معلومات حاصل کر لی اور شبوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے بات کیے بغیر میں پہلی بیوی کے مشتبہ بھائی اور پہلی بیوی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے شبو نہ آئی، دوسری عورت آ گئی۔ اس نے وثوق سے رپورٹ دی کہ لڑکی یعنی دوسری بیوی چال چلن کی صاف معلوم ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کوئی جھوٹا قصہ بھی کسی نے نہیں سنایا۔ مقتول کی پہلی بیوی کے متعلق رپورٹ بظاہر صاف تھی، لیکن محلے اور برادری میں یہ شک کیا جا رہا تھا کہ قتل میں پہلی بیوی بے گناہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی سب کو پتہ چل چکا تھا کہ دوسری بیوی لاپتہ ہے۔ عورتوں سے اس کی گمشدگی چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ ہر کسی نے دیکھا کہ خاوند کی موت پر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب معلوم ہوا کہ وہ یہاں ہے ہی نہیں تو راز کھل گیا اور عورتوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مخبر عورتوں نے باتیں غور سے سنی، لیکن اس کی نگاہ میں یہ سب من گھڑت قصے تھے۔
مجھے یہ شک بھی ہوا کہ لڑکی نے کہیں جا کر خودکشی کر لی ہوگی۔ اس صورت میں مجھے اطلاع آ جانی چاہیے تھی۔ لاش کی اطلاع تھانے میں ہی آنی تھی۔ میں نے اس مخبر عورت سے مقتول کی پہلی بیوی کے پہلے خاوند اور بیٹے یعنی آسی کے متعلق پوچھا۔ اس نے تصدیق کی کہ اس کے پہلے خاوند کا ایک بیٹا تھا، یہ آسی تھا، جو بڑا ہو کر بدماش اور غنڈہ بن گیا اور غائب ہو گیا۔ اس عورت نے کہا، میں نے 2-3 دفعہ اسے شہر میں دیکھا ہے، لیکن میری اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں۔ شبو اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ اتنے میں مقتول کا بھائی آ گیا۔ اسے میں نے کہا تھا کہ مقتول کے گھر جا کر معلوم کر لے کہ زیورات وغیرہ غائب ہیں یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک بھی چیز غائب نہیں، بلکہ دوسری بیوی کے زیورات کی بھی کچھ چیزیں گھر میں موجود ہیں۔ میں نے اس سے بھی آسی کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ مقتول آسی کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ قتل سے بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ آسی اپنی ماں سے ملنے آیا تھا۔ مقتول نے اسے بہت برا بھلا کہا اور اسے گھر میں بیٹھنے بھی نہیں دیا۔ اس وقت اتفاق سے یہ بھائی مقتول کے گھر میں موجود تھا۔ پہلی بیوی یعنی آسی کی ماں بہت روئی تھی۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ قتل میں آسی کا ہاتھ ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ غنڈہ گردی اور بدماشی کرتا ہے یا نہیں، یا کہیں نوکری چاکری کرتا ہے۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ کبھی کبھار ماں سے ملنے آتا ہے، اس کے ماں کے بھائی بھی اسے منہ نہیں لگاتے۔ پھر شبو بھی آ گئی۔ میں اسے الگ لے گیا۔ اسے فوراً نہیں کہا کہ وہ آسی کو جانتی ہے اور اس کے متعلق کچھ بتائے۔ مخبر عورتیں اور مرد بے شک پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عقل والے تھانے دار ان کی ہر رپورٹ کو سچ نہیں مان لیا کرتے، کیونکہ یہ لوگ صاف چال چلن کے نہیں ہوتے۔ بعض جرائم پیشہ منہ مانگے پیسے دے کر ان کے منہ بند کر دیتے ہیں اور ان کی زبان پولیس کو گمراہ کرتی ہے۔ پولیس کے لیے مخبر کا وجود ضروری ہوتا ہے، لیکن مشکوک بھی۔ میں نے پہلے شبو کی رپورٹ سنی۔ اس نے دوسری بیوی کے متعلق جو رپورٹ دی وہ اس سے مختلف تھی جو مجھے دوسری مخبر عورتیں دے چکی تھیں۔ اس نے بتایا کہ لڑکی چال باز ہے، شادی سے پہلے صاف نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ شبو نے اپنی رپورٹ صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سے زبانی ثبوت پیش کیے اور مجھے شک میں ڈال دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مقتول کے ساتھ شادی کر کے یہ لڑکی 2-3 روز خاوند کے پاس رہتی تھی اور 2-3 روز ماں باپ کے گھر میں۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی۔ یہی بات مجھے مقتول کی پہلی بیوی بتا چکی تھی۔ شبو نے لڑکی کے متعلق چند ایک غلیظ باتیں بھی کیں۔ شبو، میں نے پوچھا، یہ آسی کون ہے؟ آسی؟ اس نے حیران ہو کر جواب دیا، کون آسی؟ میں تو کسی آسی کو نہیں جانتی۔ میں جانتا ہوں، میں نے کہا اور شبو کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بہت ہی چالاک عورت تھی۔ وہ گھبرائی تو نہیں، لیکن میں نے اس کے چہرے کے رنگ کی تبدیلی دیکھ لی۔ میں اس سے کچھ زیادہ ہی چالاک تھا۔ اس نے مجھے نمایاں شک میں ڈال دیا۔ میں نے ذرا محتاط ہو کر اس سے بات کی۔ میں اسے جانتا ہوں شبو، سنا ہے وہ مقتول کی پہلی بیوی کا پہلی شادی سے بیٹا ہے۔ مجھے اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ تمہیں کچھ علم ہو تو بتاؤ۔ ہاں، یاد آ گیا، اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں نے اسے عرصہ ہوا دیکھا تھا، کبھی خیال نہیں کیا کہاں چلا گیا ہے۔ اتنا یاد ہے اس عورت کا ایک بیٹا ہوا کرتا تھا۔ آج آپ سے پتہ چلا ہے کہ اس کا نام آسی تھا۔ اس نے اس موضوع کو گول کرنے کے لیے دوسری باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ٹھہرو شبو، میں نے اسے روک دیا اور کہا، تم نے مقتول کی دوسری بیوی کے چال چلن کے متعلق جو رپورٹ دی ہے وہ ایسی ہے کہ مجھے ان لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا جنہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ لڑکی چال باز ہے اور شادی سے پہلے صاف نہیں تھی۔ مجھے 2-3 آدمی یا عورتیں بتا دو، وہ سب پولیس سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے کہا، میں ان کے نام بتا دوں گی، لیکن آئندہ میں ان لوگوں سے کوئی بات معلوم نہیں کر سکوں گی، میرا اعتبار ٹوٹ جائے گا۔ میں نے شک کی بنا پر اس پر جرح شروع کر دی، لیکن ایسے انداز سے کہ اسے شک نہ ہو کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ میں بھولا اور انجان بن گیا اور اس کا انداز ایسا ہو گیا جیسے مجھے نہیں بلکہ کسی بچے کو کوئی بات سمجھا رہی ہو۔ اس سے میرا شک پختہ ہوتا گیا۔ شبو، میں نے مسکرا کر کہا، تم جو کچھ سوچ کر آئی تھیں وہ تم نے کہہ لیا ہے۔ آؤ اب کام کی باتیں کریں۔ یہ یاد کر لو کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور ایک لڑکی لاپتہ ہے جو مقتول کی بیوی تھی۔ تم جانتی ہو کہ یہ معمولی چوری چکاری یا کسی کے لڑائی جھگڑے کی واردات نہیں۔ یہ بھی یاد کر لو کہ یہ علاقہ ہندوؤں کا ہے اور میں مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو۔
ہندوؤں کے دل میں میرے خلاف دشمنی ہے، اگر کوئی میرا سگا عزیز مشتبہ ہوگا تو میں اسے بھی نہیں بخشوں گا۔ تم اب ذرا دل کو صاف کر کے بات کرو، تم آسی کو نہ صرف جانتی ہو بلکہ کئی بار اس کے ساتھ تمہاری باتیں بھی ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ اطلاع مجھے تم جیسے مخبروں نے دی ہے۔ اس شہر میں مخبر بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کی نظریں تم سے زیادہ گہری ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی، لیکن عورت چالاک تھی، زبان کی استاد تھی۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی، پھر یہ کہا کہ مخبروں وغیرہ کے گروہ میں کچھ لوگ اس سے جلتے ہیں کیونکہ وہ ہر رپورٹ صحیح لاتی ہے۔ میں نے اب سیدھے سوالات پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ وہ رو پڑی۔ جو اداکاری تھی، وہ مجھے الو نہیں بنا سکتی تھی۔ تم نے آخری بار آسی کو کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا۔ سوچ سمجھ کر جواب دینا، اب تم مخبر نہیں مشتبہ ہو، اس تھانے سے اب باہر نہیں جا سکو گی۔ بتاؤ تم نے اسے کب دیکھا تھا؟ کہہ تو رہی ہوں کہ اسے دیکھے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اس نے مظلوموں کے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ واقعہ صرف 2 دن پہلے کا ہے۔ میں نے کہا، قتل اور اغوا سے پہلے وہ تمہیں ملا تھا؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، اب وہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا، اگر وہ تمہیں ملا تھا تو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی جرم تو نہیں۔ اس کی چالاکی ختم ہو چکی تھی، ذرا سوچ کر بولی، راستے میں مل گیا تھا، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، مجھے دیکھ کر رک گیا، خیر خیریت پوچھی اور چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے خیر خیریت پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے کہا اور اسے مشورہ دیا، تم تھانے میں ہی رہو گی، ٹھنڈے دل سے سوچو اور اپنا دل کھول کر میرے آگے رکھ دینا۔ دیکھو شبو، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو بچوں کا پیٹ پالتے اور عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم نے میری اور میرے محکمے کی بہت خدمت کی ہے، میں تمہاری خدمت کروں گا، لیکن مجھے بچہ سمجھ کر چکر دینے کی کوشش نہ کرو۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کہہ کر اسے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ میں نے 3 افراد کو تھانے بلایا، ایک مقتول کی دوسری بیوی کی ماں، اس کا باپ اور مقتول کی پہلی بیوی۔ یہ لوگ آ گئے تو میں نے دوسری بیوی کی ماں کو الگ کر کے دفتر میں بٹھا لیا۔ اسے کہا کہ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ جس شام اس کی بیٹی لاپتہ ہوئی، اس روز یا اس سے 1-2 روز پہلے اس کے گھر کون کون سی عورت آئی تھی۔ میں نے یہ سوال اپنے تجربے کی بنا پر کیا تھا۔ لڑکیوں کے اغوا یا فرار میں بعض اوقات شبوں کی کماش کی عورتیں کام کیا کرتی ہیں۔ وہ لڑکی کو جا کر پیغام دیتی ہیں، وقت اور جگہ بتاتی ہیں۔ اگر اغوا کروانا ہو تو انہیں کسی کا غلط پیغام دے کر ایسی جگہ پہنچا دیتی ہیں جہاں اغوا کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ میرے دماغ میں پہلے کی کچھ وارداتیں آ گئی تھیں جن کی روشنی میں نے سوچا تھا کہ مقتول کی دوسری بیوی کے اغوا یا فرار میں شبوں نے مدد دی ہوگی۔ لڑکی کی ماں نے سوچ سوچ کر بتانا شروع کیا۔ اس نے 3-4 عورتوں کے نام لیے، ان میں شبوں کا نام بھی تھا۔ مجھے اسی نام سے دلچسپی تھی، لہٰذا اس کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ شبو اس کے گھر اکثر آتی جاتی ہے؟ اس نے بتایا کہ اسے وہ اتنا ہی جانتی ہے کہ اس کا خاوند چیچک سے اندھا ہو گیا تھا اور شبو محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی ہے۔ شبو کو وہ غریب عورت سمجھتی تھی۔ مخبر عورتوں کی یہی خوبی تھی کہ وہ غریب اور مظلوم بنی رہتی تھیں۔ میرے سوال کے جواب میں دوسری بیوی کی ماں نے بتایا کہ شبو ان کے گھر زیادہ نہیں آتی جاتی، قتل کے روز آئی تھی اور اس سے 1-2 روز پہلے بھی آئی تھی۔ اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ الگ ہو کر کوئی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ دراصل میری بیٹی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں کسی کام سے باہر نکل گئی تھی۔ تمہاری بیٹی جب شام کے بعد گھر سے نکلی تو تمہیں کیا بتا کر گئی تھی؟ میں نے کہا، اس نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھے بتا دو۔ اس نے اپنی سہیلی کا نام لے کر کہا تھا کہ اس کے گھر جا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دن کے وقت جانا تھا، اس کے گھر کے راستے میں اندھیرا ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ اس نے کسی ضروری بات کے لیے بلایا ہے۔ شبوں نے آ کر کہا تھا کہ اس نے شام کے بعد بلایا ہے، وہ شاید اپنے رشتے کی کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے بیٹی سے کہا کہ جلدی آ جانا، کہو تو میں ساتھ چلتی ہوں، لیکن بیٹی نے ذرا غصے سے کہا کہ میں بچی تو نہیں، راستے میں ڈاکو تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ چلی گئی اور میں پچھتا رہی ہوں کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہ چلی گئی۔ مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ اس ڈرامے میں شبو موجود ہے یا نہیں۔ وہ موجود تھی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی یا اغوا کر لی گئی ہے۔ اس کی سہیلی کے گھر تک کا راستہ تاریک اور ویران تھا۔
میں نے فوری طور پر یہ کام کیا کہ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ وردی اتار کر اپنے کپڑے پہنے اور دوسری بیوی کی ماں کے ساتھ اس کی سہیلی کے گھر جا کر معلوم کرے کہ اس نے شبوں کی زبانی یہ پیغام بھیجا تھا کہ گمشدہ لڑکی شام کے بعد اس کے گھر آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اس عورت کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ میں نے مقتول کی پہلی بیوی کو بلا لیا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہارا ایک بیٹا بھی ہے، میں نے اسے کہا۔ اس گھریلو عورت کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی اور خاموش رہی۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ گھر گھاٹ کا نہیں رہا۔ اس کے دل پر قبضہ کرنے کے لیے میں نے ہمدردی کے لہجے میں کہا، خدا نے تمہاری قسمت میں دکھ ہی دکھ لکھے ہیں۔ پہلا خاوند مر گیا، خدا نے ایک بیٹا دیا، وہ کسی کام کا نہ نکلا۔ دوسرے خاوند سے اولاد نہ ہوئی اور اس نے بڑھاپے میں آ کر یہ دکھ دیا کہ دوسری شادی کر لی، پھر وہ بھی زندہ ہی نہ رہا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسے جذبات میں الجھا لیا۔ بہت دیر جذباتی باتیں کر کے میں اسے نہایت آہستہ آہستہ اس کے بیٹے آسی کی طرف لایا۔ اس نے التجا کے لہجے میں پوچھا، آپ اسے قتل کے شک میں پکڑ تو نہیں لیں گے؟ اس بیچارے کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسے خلوص کے لہجے میں کہا جس میں کوئی خلوص نہیں تھا۔ میں اس وقت پولیس انسپکٹر تھا جس کے سامنے جذبات نہیں اپنا فرض تھا۔ میں نے کہا، میں نے آسی کی بات صرف اس لیے چھیڑ دی ہے کہ پہلے خاوند سے تمہارا ایک بچہ پیدا ہوا، دوسرے خاوند سے تم بے اولاد رہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول کو خدا نے یہ وصف دیا ہی نہیں تھا، اس نے دوسری شادی کر کے غلطی کی تھی۔ یہ تو میں نے بھی اسے کہا تھا، اس نے کہا، لیکن میں اس کی خواہش رد نہ کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ دوسری بیوی سے بھی اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ لڑکی والوں نے جائیداد کے لالچ میں لڑکی دے دی تھی۔ اب تم تنہا رہ گئی ہو۔ میں نے کہا، اگر مجھے تمہارا بیٹا مل جائے تو میں اسے سمجھا بجھا کر یا ڈرا دھمکا کر تمہارے قدموں میں بٹھا دوں۔ اسے سمجھانے یا ڈرانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا، وہ مجھ سے نہیں بھاگا، اس کے ستیلے باپ نے اسے بھگایا تھا۔ اس معصوم کے ساتھ میرے دوسرے خاوند یعنی مقتول نے ایسا برا سلوک کیا کہ آج بچہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے اپنے بچے یعنی آسی کی اخلاقی تباہی کی داستان یوں سنائی کہ آسی اپنے باپ کا پہلا بچہ تھا، اس لیے باپ نے اسے بہت زیادہ پیار دیا تھا۔ بچہ اس پیار کا عادی اور نشئی ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ 4 سال کا ہوا تو باپ مر گیا۔ بچے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے باپ اور اس کے پیار کو ڈھونڈتا رہا۔ ماں نے باپ بننے کی کوشش کی جو بچے کا دل نہ بہلا سکی۔ 1.5 سال بعد اس عورت کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی گئی۔ بچہ ساتھ تھا۔ مقتول نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا مگر بچے کا مطالبہ بڑا سخت تھا۔ پہل مقتول نے بچے کی ماں کی منت سماجت پر بچے کو پیار دینے اور اس کی ہر ضد پوری کرنے کی کوشش کی مگر بچہ سنبھل نہ سکا۔ مقتول آخر ستیلا باپ تھا، خون کا رشتہ تو تھا نہیں۔ وہ بچے سے تنگ آ گیا۔ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ماں بچے کو سینے سے لگاتی تھی تو بھی کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ 2 سال بعد بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا تو اس نے قیامت کھڑی کر دی۔ اس زمانے میں تعلیم تو اچھی ہوتی تھی لیکن استاد بچوں کو ظالمانہ سزا دیتے تھے۔ بچہ اسکول میں روتا یا وہاں سے بھاگتا تھا تو اسے استاد پیٹتے تھے۔ گھر باپ پیٹتا تھا۔ رات بچہ ماں کے ساتھ لگ کر سوتا تھا۔ بچہ 11 برس کا ہو چکا تھا۔ مقتول کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج شروع کروا دیا۔ آسی اب سیانہ ہو گیا تھا اور پوری طرح آوارہ۔ مقتول کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو چکی تھی۔ مقتول نے اسے دکان پر بٹھانے کی کوشش کی لیکن آسی اب اسے پریشان کر کے خوش ہوتا تھا۔ اسے ماموں نے بھی سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے اپنے گھر رکھنا چاہا مگر وہ ماں سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ مقتول کی توجہ اب اس پر لگی ہوئی تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ آسی کی ماں نے اسے کہا کہ آسی کو ہی اپنا بچہ سمجھ لو۔ مقتول کو یہ منظور نہ تھا۔ 13-14 سال کی عمر میں بچہ راتوں کو بھی باہر رہنے لگا، دن کو تو اکثر غائب رہتا ہی تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ مقتول اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتا تو آسی اپنی ماں کے پاس آتا اور چلا جاتا تھا۔ ایک روز مقتول گھر آیا تو آسی گھر میں تھا۔ اس نے آسی سے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائے اور آئندہ اس گھر میں نہ آئے۔ آسی نے اسے کہا کہ وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اس گھر کے پانی کے گھونٹ کو بھی حرام سمجھتا ہے۔ اس کی ماں نے مقتول کی منت کی کہ وہ ایسا ظلم نہ کرے۔ مقتول نے اسے بتایا کہ اس لڑکے نے سارے خاندان کو بدنام کر دیا ہے۔ اسی عمر میں یہ تکیے پر جاتا ہے، چرس پیتا ہے اور غنڈوں بدماشوں کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے۔
ماں آخر ماں تھی۔ اس نے مقتول سے کہا کہ لڑکے کو اس حال تک اسی نے پہنچایا ہے۔ اس پر میاں بیوی میں تو میں ہو گئی۔ آسی اب بدماشی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے مقتول سے کہا کہ تم میری ماں کے خاوند ہو، میرے کچھ نہیں لگتے۔ اگر تم نے میری ماں کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب ذرا ہوش سے بات کرنا۔ اور وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ماں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا اور اب کہاں رہتا ہے۔ دوسرے تیسرے مہینے مقتول کی غیر حاضری میں ماں کے پاس آتا تھا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا اور پوچھتا تھا کہ اسے خاوند کی طرف سے کوئی تکلیف تو نہیں۔ ایک روز وہ آیا تو ماں کے منہ سے اپنے خاوند کے خلاف کوئی شکایت نکل گئی۔ شام کو خاوند گھر آیا، آسی جا چکا تھا۔ خاوند نے آسی کی ماں کو بتایا کہ آسی دکان پر گیا تھا اور اسے یعنی مقتول کو کہہ گیا تھا کہ میری ماں کو تنگ کرتے ہو، اگر باز نہ آئے تو پچھتاؤ گے۔ مقتول اس سے ڈر گیا تھا۔ آسی کی ماں نے خاوند سے معافی مانگی اور گھر میں سکون رکھنے کی خاطر خاوند سے کہا کہ وہ آئندہ آسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی۔ مقتول آسی سے اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے گھر میں داخل ہونے سے نہ روکنا۔ اس کے بعد مقتول نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بد سلوکی نہ کی۔ آسی دوسرے تیسرے مہینے آتا رہا۔ دوبارہ وہ عید سے ایک روز پہلے آیا اور ماں کے لیے کپڑے بھی لایا۔ ماں اسے سینے سے لگا کر روتی اور پیار کرتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ وہ شریفوں کی طرح رہے تو اسے اپنے ماموں اپنے ساتھ لگا لیں گے، مگر آسی شریفوں کی زندگی سے دور نکل چکا تھا۔ مقتول بے اولاد رہا۔ اس کی اور آسی کی ماں کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ آسی پوری طرح جوان ہو چکا تھا۔ پھر وہ دن آیا کہ مقتول نے 50 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کو آئے 3-4 دن گزرے تھے کہ آسی آ گیا۔ اب وہ 24 سال کی عمر کا جوان آدمی تھا۔ اس نے ماں سے کہا کہ اس کے خاوند نے اسے ماں کو اس عمر میں دکھ دیا ہے جسے آسی برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ مقتول نے اس کی مرضی سے دوسری شادی کی ہے کیونکہ وہ اولاد چاہتا تھا۔ آسی ٹھنڈا نہ ہوا۔ اس نے نئی بیوی سے کہا تم اگر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ تو تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ جب تک میری ماں زندہ ہے میں تمہیں یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہارے باپ کو روک دیتا۔ تم بے گناہ ماری جاؤ گی۔ نئی بیوی رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس نے اپنے ماں باپ کا حکم مانا ہے۔ آسی چلا گیا تو اس کی ماں نے نئی بیوی کی منت سماجت کی کہ وہ خاوند کو نہ بتائے کہ آسی آیا تھا اور یہ دھمکیاں دے گیا ہے، مگر آسی دکان پر چلا گیا اور مقتول کو بھی دھمکیاں دے آیا۔ مقتول بہت پریشان تھا۔ اس کے بعد میں نے آسی کو نہیں دیکھا۔ اس کی ماں نے جذبات کی روانی میں ساری داستان سنا دی تھی۔ اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی ماں اجڑ گئی ہے تو وہ اڑ کر پہنچتا۔ مجھے شک ہوا کہ اس مقام پر آ کر اس عورت نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کی جو کہانی سنائی ہے وہ 100% سچ ہے۔ اس نے کئی باتوں پر پردہ ڈالا ہوگا اور کچھ اضافے بھی کیے ہوں گے۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا آپ اسے قتل کے شک میں پکڑ تو نہیں لیں گے؟ وہ آخر بڑی عمر کی عورت تھی، اس میں مامتا کے علاوہ اتنی عقل بھی تھی کہ اپنے بیٹے پر شک نہ ہونے دے۔ میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا جو اس عورت نے پکا کرنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آسی قتل سے ایک روز پہلے اور اس سے بھی پہلے شہر میں دیکھا گیا تھا۔ یہ ثبوت بھی مل چکا تھا کہ وہ شہر میں نہیں کہیں دور رہتا ہے۔ ماں کے ساتھ اس کا پیار بہت شدید تھا۔ میں نے ماں کا بیان بہت مختصر کر کے سنایا ہے۔ اگر تفصیل سے سناتا اور اس نے جو واقعات سنائے تھے وہ بھی سناتا تو آپ حیران رہ جاتے کہ ایسا آوارہ آدمی ماں کی کس طرح پوجا کرتا تھا۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ آدمی اپنی ماں کی ذرا سی تکلیف پر کئی قتل کر سکتا تھا۔ میرے پیش نظر یہ بھی تھا کہ اس کے اندر ظلم اور اذیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ عادی مجرم جن میں ڈاکو اور قاتل خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انہی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں جن میں آسی نے پرورش پائی تھی۔ وہ تخریب اور تباہ کاری کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جرائم پیشہ گروہ کے ساتھ رہ کر جوان ہوا تھا اور وہ چرس بھی پیتا تھا جو سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے تفتیش کے انداز سے پوچھ گچھ شروع کی تو میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ غلط جواب دے رہی ہے۔ اس کے بعض جواب گول مول تھے اور بعض اس طرح ادھورے کہ آدھا جواب درمیان میں بڑبڑا کر غائب کر دیتی تھی۔
اس کے اس رویے نے مجھے اتنا پریشان کر دیا کہ میں نے اسے جھنجھلا کر کہا کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کا اتنا زیادہ خیال تھا تو پہلے ہی کہہ دیتی کہ وہ لڑکپن میں گھر سے غائب ہوا اور پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اب جو میں پوچھتا ہوں وہ صحیح صحیح بتا دو، ورنہ میں اسے خود پکڑ لوں گا اور تم ساری عمر پچھتاتی رہو گی۔